وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق علیہ. جی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ایک اور صفت ہمارے سامنے آئی: اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو یا نماز کا ارادہ کر لے یا نماز میں کھڑا ہو، فلا یبصقن قبل وجہ، تو اپنے چہرے کے سامنے نہ تھوکے، اپنے سامنے نہ تھوکے. اگر تھوکنا اس کو پڑ جائے تو اپنے سامنے نہ تھوکے. ولا عن یمینہ، اور نہ اپنے دائیں طرف. فإن اللہ قبل وجہ، بے شک اللہ چہرے کے سامنے ہے. ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، لیکن اپنے بائیں طرف تھوک سکتا ہے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے، بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے. یہاں ایک قصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے ایک دن، تو آپ نے قبلے کی طرف ایک تھوک پڑی دیکھی. قبلے کی طرف تھوک پڑی دیکھی، کسی نے تھوکا ہوا تھا. اکرم الخلائق محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اس تھوک کو صاف کیا. آپ کی تواضع، اللہ کے گھر کی خدمت اور صحابہ کے لیے تعلیم، حسن ادب، اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو کرید کر صاف کیا. اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز میں تم جب ہو یا نماز کا ارادہ کرو تو اپنے سامنے نہ تھوکو اور اپنے دائیں طرف نہ تھوکو. سامنے کیوں نہ تھوکو؟ سامنے اللہ رب العزت، اس کا چہرہ مواجہت اللہ سامنے ہے. دائیں طرف کیوں نہ تھوکو؟ اس کے دو وجوہ ہو سکتے ہیں. ایک تو دائیں سائڈ کی تشریف اور تکریم، داہنی سائڈ کی تکریم اور اس کی عزت کو محفوظ رکھنا. اور دوسرا، جیسا کہ صحیح حدیث ثابت ہے کہ دونوں جو کرام کاتبین ہیں وہ دائیں طرف ہیں، دائیں طرف ہیں. تو ان دو وجوہات کی بنا پر دائیں طرف نہ تھوکو، بلکہ بائیں طرف تھوک لے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے. یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مواجہت نماز میں. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے سامنے، اس کے چہرے کے سامنے. ہمارا ایمان اس سے اختلاط ثابت نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کا نماز کی حالت میں بندے کے سامنے ہونا حق ہے. کیسے ہوتا ہے یہ اللہ کا علم، کیفیت اللہ جانتا ہے. ہمارا ایمان، اس کی کوئی صفت جو ہے نا اس کی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے، نہ اللہ نے بتائی. تو ہمارا اس پر ایمان ہے. اس لیے نماز میں بندہ ذہن میں رکھے کہ اللہ سامنے، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، گویا تم دیکھ رہے ہو اللہ سامنے. تو جب یہ عقیدہ بندے کا راسخ ہو جائے پھر اس کی نماز میں کتنا حسن پیدا ہوگا، کتنی خشیت پیدا ہوگی اور کتنی ایک توجہ ہوگی. پھر اکثر لوگ نمازوں میں حرکتیں کرتے ہیں، دائیں بائیں جھانکتے ہیں. یہ پھر جو اللہ تعالیٰ کی مواجہت ہے اس کا سامنے ہونا، اس کی بے قدری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تکریم کے منافی ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ ینصب وجہہ لوجہ عبدہ ما لم یلتفت. اللہ اپنے چہرے کو بندے کے چہرے کے سامنے کر لیتا ہے جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ما لم یلتفت، جب تک بندہ التفات نہ کرے، دائیں بائیں جھانکے نہ. اگر دائیں طرف دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا تو اللہ بھی ہٹ جائے گا. تو غور کیجئے، یعنی یہاں کیا ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے. ایک تو صفت اللہ کی حق کیا ثابت ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہر جو نماز پڑھنے والا بندہ ہے، انسان ہے، جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے. پوری نماز میں اللہ اس کے سامنے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کب تک سامنے؟ جب تک بندہ التفات نہ کرے. اگر اپنی نظروں سے، چہرے سے دائیں بائیں دیکھ لیا، اوپر نیچے دیکھ لیا، اور بعض لوگ باقاعدہ وقت دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہٹ جاتا ہے اور بندہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. جی. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء
اقض عني الدين وأغنني من الفقر. روایت مسلم. جزاک اللہ خیرہ. یہ بھی شیخ الاسلام نے ایک دعا نقل کی ہے، دعائے ماثورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم رب السماوات السبع والارض، اے اللہ، اے رب آسمانوں کے ساتوں آسمان، والارض، اور رب زمینوں کے، رب العرش العظیم، اور رب عرش عظیم کے، رب کل شیء، اور رب ہر شے کے، فالق الحب والنوا، جو پھاڑنے والا ہے بیجوں کو اور گٹھلیوں کو تاکہ پودے اور فصلیں پیدا ہوں، منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، اور نازل کرنے والا ہے تورات، انجیل اور قرآن. اعوذ بک من شر نفسی، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کی شرارتوں سے، ومن شر کل دابۃ، اور ہر دابہ، ہر زمین پر چلنے والی اور رینگنے والی چیز کے شر سے، انت آخذ بناصیتہا، تو پکڑنے والا ان کی پیشانی کو. یعنی تمام جو دواب ہیں زمین پر، جو انسان ہیں، درندے ہیں، ان سب کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو سب ان کا مالک ہے. انت الاول، تو اول ہے، ایسا اول، فلیس قبلک شیء، کہ تجھ سے قبل کوئی شے نہیں تھی. وانت الآخر، اور تو ایسا آخر ہے کہ لیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی شے نہیں ہوگی. یہ تیری اولیت سے قبل کوئی چیز اول نہیں تھی، اور تیری آخریت کے بعد کوئی چیز آخر نہیں ہوگی. وانت الظاہر، اور تو ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا علو ثابت ہو رہا ہے. وانت الباطن، فلیس دونک شیء، اور تو ایسا باطن ہے کہ تیرے نیچے کوئی شے نہیں ہے. معنی تو ہر مخلوق کے ہر شے کے قریب ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، اور ہر شے کا قرب تیرے پاس ہے، ہر شے کو تو گھیرے ہوئے اوپر اور نیچے سے. اقض عنی الدین، ادا کر دے میری طرف سے میرا قرضہ. اقض عنی الدین، میری طرف سے میرا قرضہ ادا کر دے. واغننی من الفقر، اور مجھے فقر سے مالا مال کر دے، فقر سے نجات دے دے، فقیری دور کر دے، غربت دور کر دے، اور مجھ کو مالا مال کر دے، اور غنا عطا فرما دے. یہ آپ کی طویل دعا، اس میں آپ کے سامنے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس کی صفات کے تعلق سے ثابت ہو رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے کئی صفات کا وسیلہ بھی اللہ کو پیش کیا جا رہا ہے. تمہارا دعا میں اللہ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اور اللہ کے افعال اور امور کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ وسیلہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے. دعا سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے، اور اس کا قرب کیسا ہے، جیسا اس کے لائق ہے. اس کے قرب کا معنی یا معیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے بیچ میں مختلط ہے، بذات ہی اپنے عرش پر ہے، اور بصفات ہی، بعلم و قدرت ہی پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے. صفت معیت بھی ثابت ہو رہی ہے جس کی وضاحت ہم کر چکے، اور اللہ کا عرش بھی ثابت ہو رہا ہے، اور عرش پہ اللہ تعالیٰ کا استوا بھی ثابت ہو رہا ہے.